بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اس وقت ہماری ایک بحث جاری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فوج مخالف مہم شروع کر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی مہم چلا رہی ہے اور ڈی جی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے خلاف بھی مہم چلا رہی ہے. یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اس کا بھی جائزہ لیں گے, اس میں کتنی سچائی ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے. تمام حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر یہ بات کرتے ہوئے کچھ بہت بنیادی حقیقتیں ہیں جن کو اس وقت فراموش کیا جا رہا ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ خاتون اول بشرا بی بی پر بھی ہمارے بعض صحافی حلقے ایک بار پھر حملہ آور ہوئے ہیں اور اب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان کی شخصیت پر حملہ کرتے ہوئے عمران خان کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جنرل ندیم انجم کے خلاف چلنے والی مہم کی. یہ مہم کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اس کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, سپورٹرز, پارٹی کارکنان, ان کی جانب سے چلائی جا رہی ہے, بلکہ بعض پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز بھی اس میں ملوث ہیں. اس سلسلے میں آپ کو خبر دوں, یہ خبر روزنامہ جنگ میں مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کے ترجمان ملک محمد احمد خان صاحب کی جانب سے ان کے ایک بیان کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے. ملک محمد احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضامن ہے. ابھی شہباز شریف صاحب کے ترجمان ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کو فوج کا ادارہ بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جس ریاست میں فوج کی مرکزی اتھارٹی تحلیل ہو جائے اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب ریاست میں آئین کا تقدس نہ ہو تو کیا ریاست کی بقا ممکن ہے؟ جب ریاست میں فوج کا احترام نہ ہو تو کیا ریاست کا وجود قائم رہے گا؟ مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضامن ہے. ملک کی ترقی اور بقا کے لیے پاکستان کے ہر شہری کی جان بھی حاضر ہے. ان کے ساتھ ساتھ حکومت کے اپنے اتحادی مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری صالح حسین وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر خاتون ایم این اے نے فوج اور آئی ایس آئی پر الزام لگائے ہیں. پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم اور خاتون ایم این اے کے فوجی قیادت پر جھوٹے الزامات ناقابل برداشت ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس گندی ملک دشمن مہم کا نوٹس لیں, ورنہ ہم ملک دشمنوں سے نمٹنا خوب جانتے ہیں. ابھی جو خاتون ایم این اے ہیں, یہ بات ہو رہی ہے کمل شوذب صاحبہ کی. ان کا ایک ٹویٹر اسپیس میں گفتگو کا ایک حصہ ہے, وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کمل شوذب صاحبہ نے یہ جو گفتگو کی ہے یہ ہے فوج کے افسران کے خلاف گفتگو, اور فوج کے افسران کی کرپشن کے مبینہ کرپشن کے حوالے سے کمل شوذب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے ان کو کھانے کو نہیں دیا, اس لیے وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے. نواز شریف کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, اس پالیسی پر چلتے تھے تو اس لیے وہ نواز شریف صاحب سے خوش تھے. اب پہلے کمل شوذب صاحبہ کی بات کرنی. کمل شوذب صاحبہ نے اس بارے میں بات کی اور کہا کہ وہ فوج کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی, وہ ایک فوجی کی بیٹی ہیں اور وہ بات کر رہی تھی مختلف آفیسرز کے بارے میں. کمل شوذب صاحبہ کی گفتگو آپ سنیں تو میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ امپریشن ملے گا کہ شاید وہ مختلف سول اداروں میں اپنی خدمات انجام دینے والے فوجی افسران کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اور یہ امپریشن جب آپ ان کی وضاحت سن لیں تو آپ کو لگے گا کہ ممکن ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہوں, یہ دیگر افسران کے بارے میں بات کر رہی تھیں. کمل شوذب صاحبہ کا خود کیا کہنا ہے پہلے میں چاہوں گا آپ سنیں. نہ سرکاری جو ٹرپس ہوا کرتے ہیں ان میں فری کے حجوں پہ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اور نہ ساتھ پورے ٹولے بنا کے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے, جس نے جانا ہے وہ اپنے پیسے لگا کے جاتا ہے. اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی, بیچ میں سے ایک کلپ کسی نے ریکارڈ کیا, نہ اس میں نے کوئی نام لیا, نہ میں نے اپنی پاک فوج کا ذکر کیا, نہ میں نے کسی آئی ایس آئی کا ذکر کیا, ان کا ذکر کیا اور ان کے لگائے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا جو مختلف اداروں میں انہوں نے بٹھائے ہیں, سرکاری اداروں میں بٹھائے ہیں, سول اداروں میں بٹھائے ہیں, اور جن کے مدد سے یہ ہر طرح کی سازشوں کو مینج کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یہ ایسی مہم چلا رہے ہیں. میں نے جا کر ان کے اکاؤنٹس چیک کیے جن اکاؤنٹس کے اسکرین شاٹس وائرل ہیں, اور یہ لوگ ایسی مہم چلا رہے ہیں. یہ جنرل ندیم انجم صاحب کے خلاف, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں اور یہ ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ایسے سپورٹرز موجود ہیں, ان میں سے بعض مجھے بھی فالو کرتے ہیں ٹویٹر پہ, اور انہوں نے یہ گالیاں دی ہیں. یہ گالیاں کسی بھی صورت کوئی جواز نہیں ہو سکتا ان کا, یہ قابل برداشت چیز نہیں ہے. ان کو چاہیے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور ان کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی بھی کی جانی چاہیے.
یہ کریں، مسلم لیگ نون کے کارکن کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کریں، جو بھی کریں اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت ہمارے پاس صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہم چلائی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکرز، اور پھر ان کو وہ جو گالی عام طور پر دی جاتی ہے وہ گالی بھی دے رہے ہیں یوتھیا کی، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ مہم چلا رہے ہیں. ہم جنرل ندیم انجم صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آئی اسٹینڈ وتھ جنرل ندیم انجم، یہ وہ ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں، ہیش ٹیگ بھی یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں نے اکاؤنٹس چیک کیے، باقاعدہ یہ مہم چلائی جا رہی ہے. کچھ بہت چھوٹے اکاؤنٹ ہیں، مطلب اتنے چھوٹے کہ ان کو نوٹس بھی نہ کیا جائے تو اچھی بات ہے. اور کچھ بڑے انفلوئنس رکھنے والے اکاؤنٹس ہیں، بڑے اکاؤنٹس ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ مہم چلائی گئی ہے. بعض نے یہ بعد میں ڈیلیٹ کر دی، بعض نے اسے اب تک اپنے سوشل میڈیا پر رکھا ہوا ہے، ڈیلیٹ نہیں کیا ہے. تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ایسی مہم چلائی ہے، اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. یہ مہم چلانے والوں میں کون کون شامل ہے؟ سب سے بڑا نام خود میاں نواز شریف. میاں نواز شریف نے یہ مہم نہ صرف چلائی ہے بلکہ اس کو لیڈ کیا ہے. گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف، جنرل فیض حمید کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا، آپ ذمہ دار ہیں، آپ مجرم ہیں، حساب آپ کو دینا ہوگا. اس قوم کے آج جو حالات ہیں ان کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ حساب دیں گے، آپ مجرم ہیں. میاں نواز شریف نے کیا کہا تھا سنیے. جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے، جنرل فیض حمید کو دینے. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے. اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے. اتنا ہی نہیں، میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی آرمی کے 3 اعلیٰ ترین افسروں نے مریم نواز شریف کو راستے سے ہٹانے کی دھمکی دی، اور میاں نواز شریف نے تینوں کے نام لیے. میاں نواز شریف نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ ان کی بیٹی مریم نواز شریف کی جان لینا چاہتے ہیں. کیا کہا تھا، کن کن کے خلاف کہا تھا، خود میاں نواز شریف کی زبان سے سنیے. اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا. مریم جس جرت اور ایمان کے ساتھ عوام کی حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی حفاظت اللہ کرے گا. میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے. جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ. ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے بھی یہ مہم نہ صرف خود چلائی ہے بلکہ اپنی موجودگی میں پارٹی کے سوشل میڈیا ورکرز سے اس سلسلے میں نعرے لگوائے ہیں. اور صرف شخصیات کے خلاف بات نہیں کی، فوج کے خلاف نعرے لگوائے، وردی کے خلاف نعرے لگوائے. پاکستان کی سلامتی کا ضامن ادارہ فوج ملک محمد احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں، فوج کے خلاف نعرے لگوائے، فوج کی قیادت کے خلاف نعرے لگوائے. کیسے نعرے لگوائے سنیے. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے ان بچوں سے حساب لیجئے. یہ نوجوان ہیں 24-25 سال کی عمر کے، 20-21 سال کی عمر کے. ان لوگوں سے حساب لیجئے. یہ کچے ذہنوں کے لوگ ہیں، غصے میں ہیں، بپھرے ہوئے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. آپ اس غلط بات کا حساب لیجئے، لیکن ساتھ میں حساب لیجئے مریم نواز شریف سے. آپ حساب لیجئے میاں نواز شریف سے. انہوں نے تو فوج پہ قتل کے الزام لگا دیے ہیں. آپ حساب لیجئے
اس ملک میں وہ طبقہ جو خود کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور باشعور طبقہ کہتا ہے، وکلا کا طبقہ، اس نے عدالت عظمیٰ کے باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے فوج کے خلاف نعرے لگائیں. لیجئے ان سے حساب. اور وکلا کو چھوڑیے، صحافیوں کی بات کریں. ایک بار پھر حامد میر صاحب اسکرین پر آ گئے. حامد میر صاحب جب اسکرین سے گئے تھے تو حامد میر صاحب نے کیا الفاظ کہے تھے؟ حامد میر صاحب نے بغیرت، جھوٹا، بزدل کس کو کہا تھا؟ حامد میر صاحب نے چوہا کس کو کہا تھا؟ کس کو کہا تھا کہ تمہارا باپ چوہا پرویز مشرف ملک سے بھاگا ہوا ہے، تمہاری ماں جنرل رانی تھی؟ کس کو کہا تھا حامد میر نے؟ تو حساب لینے تو سب سے حساب لیں. ان بڑوں سے حساب لیں، میاں نواز شریف سے حساب لیں، مریم نواز شریف سے حساب لیں، حامد میر سے حساب لیں، ان وکلا سے حساب لیں، اس کے بعد ان بچوں سے بھی حساب لینے. ان بچوں سے آپ کو حساب لینا ہے. اور اسے ملک دشمن مہم کہنا ہے چودھری صالح حسین کو اور قاف لیگ کو، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نمٹنا جانتے ہیں. تو نمٹیں، میاں نواز شریف سے نمٹیں، مریم نواز شریف سے نمٹیں، حامد میر سے نمٹیں. آپ نمٹیں ان وکلا سے. آپ نہیں نمٹ سکتے ان وکلا سے. آپ حامد میر سے نہیں نمٹ سکتے. آپ میاں نواز شریف سے اقتدار کی خاطر گلے ملنے جا رہے ہیں. ان بچوں کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ مہم چل رہی ہے. وزیر اعظم صاحب اس مہم کو روکیں. روکنا چاہیے عمران خان صاحب کو. لیکن آپ کو یہ باتیں کرنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے کہ آج جن باتوں کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، کل کی انہی باتوں کو، اسی گوبر کو آپ کیک بنا کے کھا کیسے سکتے ہیں؟